بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مذکور آیت کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سن لو بے شک اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ ہی کچھ خوف ہے اور نہ ہی کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں۔ آج کا میرا ٹاپک ایک بہت بڑے ولی، بہت بڑے صوفی حضرت خواجہ غریب نواز کے بارے میں ہے۔ میں اس شعر سے اپنے ٹاپک کی طرف سفر کرتا ہوں کہ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور تیرے پائے کا کوئی ہم نے نہ پایا خواجہ، تو زمین والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ ہند میں آپ ہے سوغات رسول عربی، ہر طرف ابر کرم آپ کا چھایا خواجہ۔ دوستان محترم، آج کا یہ دور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور آقا کائنات نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار امتی اولیاء اللہ سے بیزاری اور اسلام کی سچائی سے دوری کا ہے۔ مسلمانوں، یہ ایک حقیقت ہے کہ اولیاء اللہ سے دور ہونا دراصل اسلام سے دور ہونا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات ظاہر اور ثابت ہے کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے، اور پیغمبر اسلام محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول ہے۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگلی امتوں میں ایک کے جانے کے بعد ہدایت و رہبری کے لیے دوسرے نبی تشریف لاتے رہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال شریف کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، تو اسلام کی تبلیغ اور رشد و ہدایت کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان سامنے آتا ہے۔ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ عالم انبیاء کی وراثت ہے، یعنی رشد و ہدایت کے جو فریضہ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام انجام دیتے تھے، اب یہ کام میری امت کے علماء پورا کریں گے، اور ان سچے اور نیک و پارسہ علماء کرام کے گروہ کو جو کہ جانشین مصطفیٰ نائبین نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، انہیں نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار لوگوں کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرت تاریخ گواہ ہے کہ اسلام بادشاہوں اور امیروں کا مرہون منت کبھی بھی نہیں رہا، بلکہ اکثر مسلمان کہلانے والے بادشاہوں اور امیروں نے اسلام کے پاک و صاف دامن کو داغدار کیا اور اسلام کی بڑھتی ہوئی قوت کو نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ کی زمین تقوی، طہارت اور نیکی سے آباد ہوئی، اور اسلام تو بادشاہوں اور امیروں کے ذریعے نہیں بلکہ ان پاک اور نیک لوگوں کے ذریعے عمل میں آیا جن کو اولیاء اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ ولی دنیا کے جس خطے میں گئے تو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و صورت کی سچی تصویر بن کر گئے۔ ان کا وجود مسعود مجسمہ اسلام تھا، ان کا کردار و اخلاق حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کردار و اخلاق کا صاف و شفاف آئینہ تھا۔ انہی اللہ والوں نے اپنے علم و عمل، اخلاق و کردار اور روحانی کمالات و کرامات کے ذریعے کفر و شرک اور وہم و شک کے اندھیروں میں بھٹکنے والے انسانوں پر اسلام کے برکات و حسنات کو ظاہر و روشن کر دیا، جس کے سبب سے گاؤں کا گاؤں، قصبے کا قصبہ، شہر کا شہر، ملک کا ملک اسلام کے دامن کرم میں ابدی پناہ حاصل کرتا گیا۔ انہی پاک باز، با کرامت اور با کمال ارباب روحانیت ہستیوں میں ہند کے راجہ ہمارے خواجہ عطا رسول سلطان الہند خواجہ معین الدین حسن چشتی حضور خواجہ غریب نواز اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اسم گرامی روشن و منور ہے۔
حضور خواجہ غریب نواز کے تقوی، طہارت اور روحانیت و ولایت کے پاکیزہ کردار و عمل اور مواعظ حسنہ کی برکت و تاثیر سے ایک عالم فیض یاب ہوا، کافر مسلمان ہوئے، چور بدل گئے، گناہگار و خطا کار نیک و صالح اور متقی و پرہیزگار ہوئے۔ اس طرح تقریباً 90 لاکھ انسان اسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو کر اس ایمان و یقین کی ابدی نعمت اور حق و صداقت کے سرمدی دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضور خواجہ غریب نواز 530 ہجری سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ آپ کا اصل نام معین الدین حسن ہے اور آپ کے القابات کے اندر ہند الولی، عطاء رسول، غریب نواز، خواجہ بزرگ، نائب رسول، وارث الانبیاء، آفتاب چشتیہ اور سلطان ہند شامل ہیں۔ حضور خواجہ معین الدین حسن کو چشتی کہنے کی وجہ، آپ چشتی کیوں کہلواتے تھے؟ تو علامہ رشید القادری رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، خواجہ غریب نواز کے سلسلہ طریقت کے مورث اعلیٰ حضرت خواجہ ابو اسحاق شامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرید ہونے کی غرض سے حضرت خواجہ ممشاد علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے میرا نام دریافت کیا۔ یعنی کہ حضرت خواجہ ممشاد علی نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میرا نام ابو اسحاق شامی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج سے تم ابو اسحاق شامی نہیں بلکہ تم ابو اسحاق چشتی ہو، اور قیامت تک جو تیرے سلسلے میں داخل ہوگا وہ بھی چشتی ہی کہلائے گا۔ اسی نسبت سے ہمارے پیارے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چشتی کہلاتے ہیں۔ آپ کا والد کی طرف سے سلسلہ نسب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے، اور والدہ کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ اس طرح حضرت خواجہ غریب نواز حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ بیان فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا معین الدین حسن میرے شکم اطہار میں تھا تو میں بہت ہی اچھے خواب دیکھا کرتی تھی۔ میرے گھر میں خوب خیر و برکت تھی، میرے دشمن میرے دوست بن گئے تھے۔ ولادت کے وقت میرا سارا گھر انوار الہی سے روشن تھا۔ حضور خواجہ غریب نواز 7 سال کی مشیخ تک آپ کی پرورش خراسان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا زمانہ والد کے زیر عطفت گزارا۔ اس کے بعد سنجی کے مشہور درسگاہ میں داخل ہوئے اور وہیں سے تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم مکمل ہوئی۔ 14 سال کی عمر شریف میں اور ایک کتاب کے مطابق 15 سال کی عمر شریف میں آپ کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ کے والد ماجد کا مزار مبارک بغداد مقدس میں ہے۔ دوستان محترم، حضور خواجہ غریب نواز پیدائشی ولی ہیں۔ والد گرامی اور والدہ ماجدہ سے لے کر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تک سارے خاندان اور پورے کنبے کا ایک ایک فرد ولی اور قطب ہے۔ اس پیاری نسبت کے باوجود ہمارے پیارے خواجہ حضور غریب نواز مدرسے میں داخلہ لیتے ہیں، قرآن و حدیث اور تفسیر وغیرہ کی تعلیم مکمل فرماتے نظر آتے ہیں اور وقت کے جید عالم و فاضل بنتے نظر آتے ہیں۔ اب ہم حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد کے متعلق بات کرتے ہیں۔ تو دوستان محترم، علم ظاہر کے بعد علم باطن ہے، علم سفینہ کے بعد علم سینہ ہے۔ ظاہر علوم کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے اور استاد ظاہری علوم کے ذریعے حق و سچ کا راستہ دکھا دیتا ہے، لیکن منزل مقصود بھی آگے ہے اور علوم باطنی کے لیے پیر و مرشد کی ضرورت ہوتی ہے۔ پیر مرشد علوم باطنی کے ذریعے منزل مقصود یعنی محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سچے مرید کو رب تعالیٰ تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہی منزل اولین و آخرین کی منزل مقصود ہے۔ آپ نے علوم باطنی کی تشنگی کے ساتھ تلاش مرشد میں اپنے سفر کا آغاز فرمایا۔ آخرکار وہ نیک گھڑی اور ساعت سعید، وہ روز روشن اپنی تمام رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آ ہی گیا کہ پرخلوص جستجو نے منزل مقصود کا پتہ اور وسیلہ شیخ کامل اللہ تعالیٰ کے ولی حضرت خواجہ عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم الشان پیر و مرشد کے چشم کرم پر لا کر کھڑا کر دیا۔
خواجہ غریب نواز خود مرشد کی ملاقات اور بیعت کا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں شیخ کامل پیر مرشد کی تلاش جستجو میں بغداد معلیٰ سید الطائفہ حضرت خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں حاضر ہوا اور اپنے شیخ معظم پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت پابوسی سے مشرف ہوا۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ میں نے اپنے پیر مرشد کے قدم کو چوما۔ اس وقت روئے زمین کے بڑے بڑے مشائخ عظام اور اولیاء کرام ہمارے پیر مرشد کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں شرف بیعت حاصل کر چکا تو میں نے 20 سال تک اپنے مشفق و مہربان پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت اقدس میں گزارے اور اس طرح خدمت میں لگا رہا کہ پل بھر کے لیے اپنی جان کو آرام نہ لینے دیا اور میں ہمیشہ پیر مرشد کی خدمت میں مشغول رہتا۔ سفر ہو کہ حضرت پیر مرشد کا بستر اور کھانے پینے کے سامان اور سفر کے اسباب سر پر رکھ کر لے جاتا تھا۔ آپ نے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مزار اقدس پر حاضری دی تو حج سے فراغت کے بعد اپنے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ پیر مرشد نے فرمایا کہ اے خواجہ غریب نواز سلطان دو جہاں کو سلام کرو۔ تو آپ نے مزار انور پر بڑے ادب و احترام کے ساتھ سلام پیش کیا تو روضہ پاک سے آواز آئی وعلیکم السلام یا کتب مشائخ بر و بر، یعنی یہ جنگلوں اور پہاڑوں کے سردار تجھ پر سلامتی ہو۔ جب یہ آواز آئی تو میرے پیر مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ معین الدین اب تمہارا کام مکمل ہو گیا ہے۔ حضرت خواجہ کا غریبوں اور بے کس و بے سہارا لوگوں کے لیے دارالامان اور دارالقرار تھا۔ ہمارے پیارے خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کے بعد ایام شیر خواہی میں شان غریب نوازی کا ظہور ہونے لگا تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہمارے پیارے خواجہ اپنی ماں کی گود میں والدہ مائدہ کی چھاتی سے دودھ نوش فرما رہے تھے کہ ایک غریب عورت غربت و افلاس کے درد و غم کی دوا کے لیے آپ کی والدہ طیبہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس غریب خاتون کی گود میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بچہ بھوک سے نڈھال ہو کر رونے لگا تو آپ کی والدہ مائدہ نے ان غریب خاتون سے ارشاد فرمایا کہ اے بہن، تمہارا بچہ بہت ہی بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، اپنے بچے کو دودھ پلا دو۔ اس بے کس و لاچار عورت کی پلکیں نمناک ہوئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوں کی برسات ہونے لگی۔ اپنے آنچل سے آنسوں کو پوچھتے ہوئے عرض گزار ہوئی کہ اے سیدہ، کتنے دن ہو چکے ہیں کہ اناج کا دانہ حلق کے نیچے نہیں اترا، میں فاقے کے ساتھ وقت گزار رہی ہوں، بھوک سے پریشان ہوں، جس کی وجہ سے میری چھاتیوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچہ بھوک سے رو رہا ہے۔ تو آغوش مادر میں جب حضرت خواجہ غریب نواز نے اس کے درد بھرے مناظر کو دیکھا تو ہمارے پیارے خواجہ نے اپنا منہ ماں کی چھاتی سے ہٹا لیا اور آپ نے اپنی پیاری پیاری چھوٹی انگلی مبارک سے غریب عورت کے روئے ہوئے بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس اشارے کو والدہ مائدہ سمجھ گئی کہ میرا پیارا بیٹا معین الدین حسن کہہ رہا ہے کہ ایک چھاتی کا دودھ میں پی رہا ہوں اور دوسری چھاتی کا دودھ اس غریب بچے کو پلا دو۔ تو والدہ طیبہ نے اس غریب بچے کو اپنی گود میں لیا اور دودھ پلانے لگی۔ جب خواجہ غریب نواز نے اس منظر کو دیکھا تو آپ اس منظر کو دیکھ کر بہت خوش ہو رہے تھے اور فرط مسرت سے ہنستے تھے۔ آپ کے خلیفہ خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور خواجہ غریب نواز فرمایا کرتے تھے کہ 5 چیزوں کا دیکھنا عبادت ہے۔ نمبر 1، اپنے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا، قرآن شریف کو دیکھنا، علماء کے چہرے کو دیکھنا، خانہ کعبہ کو دیکھنا اور پیر و مرشد کی زیارت کرنا۔ ان 5 چیزوں کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو فرزند اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔
تو اس کا متعلق جو خواجہ غریب نواز نے یہ ایک آیت بیان فرمائی کہ ایک شخص بد افعال و بد کردار تھا اور بہت بدنام تھا۔ اس کے انتقال کے بعد لوگوں نے خواب میں اس شخص کو جنت میں حاجیوں کے گروہ کے ساتھ ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ تو اس شخص سے پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے مل گیا جبکہ تو بدکار تھا؟ تو اس شخص نے جواب دیا، بے شک میں بہت بد کردار و بد افعال تھا، لیکن جب میں گھر سے نکلتا تو اپنی بوڑھی ماں کے قدموں پر سر رکھ دیتا اور اپنی ماں کا بہت ادب و احترام کیا کرتا تھا، اور میری بوڑھی ماں مجھے بہت دعائیں دیتی تھی کہ اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے اور تجھے حج کا ثواب عطا فرمائے۔ رحمان الرحیم اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی دعا قبول کی اور میرے گناہوں کو بخش دیا اور مجھے جنت میں حاجیوں کے گروہ کے ساتھ جگہ عطا فرمائی۔ اور دوسری بات کہ قرآن شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جو شخص کلام اللہ کو دیکھتا ہے یا دیکھ کر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس شخص کو 2 ثواب ہیں، ایک قرآن شریف پڑھنے کا اور دوسرا قرآن شریف دیکھنے کا، اور ہر حرف کے بدلے میں اس شخص کو 10 نیکیاں عطا ہوتی ہیں اور 10 برائیاں اس کی مٹا دی جاتی ہیں۔ پھر اسی موقع پر میرے پیارے خواجہ غریب نواز نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانے میں ایک فاسق و گنہگار جوان تھا جس کی بد کرداری سے لوگوں کو نفرت تھی۔ جب وہ بدکار و گنہگار جوان مر گیا تو خواب میں دیکھا گیا کہ وہ شخص سر پر تاج رکھے جنتی لباس میں ملبوس فرشتوں کے ہمراہ جنت میں جا رہا ہے۔ اس شخص سے پوچھا گیا کہ تو بڑا بدکار و گنہگار تھا، تو یہ دولت تمہیں کیسے حاصل ہوئی؟ اس شخص نے جواب دیا کہ دنیا میں مجھ سے ایک نیکی ہوئی، اور وہ نیکی یہ ہے کہ جہاں کہیں قرآن شریف دیکھ لیتا، کھڑے ہو کر بڑے ادب و ادب سے عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قرآن شریف کے ادب کی بدولت بخش دیا اور یہ درجہ عنایت فرمایا۔ اور تیسری چیز کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس کے متعلق خواجہ غریب نواز ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ علماء کے چہرے کو دیکھنا ثواب ہے۔ اگر کوئی شخص علماء کی طرف محبت سے دیکھے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک اس شخص کے لیے بخشش کی دعائیں مانگتا رہتا ہے۔ اس کے بعد خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں علماء کرام اور مشائخ اعظام کی محبت ہو تو 1000 سال کی عبادت اس کے نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہے، اور اگر وہ شخص اسی حال میں مر جائے تو اسے علماء کرام کا درجہ ملتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص علماء کرام کے پاس آمد و رفت رکھے اور 7 دن ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور 7000 سال کی نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے۔ ایسی نیکی کے دن کو روزہ رکھے اور رات کو کھڑے ہو کر عبادت میں گزار دے۔ اس کے مطابق جو خواجہ غریب نواز نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ پہلے زمانہ میں ایک آدمی تھا جو علماء کرام اور مشائخ و اعظام کو دیکھ کر حسد و نفرت کیا کرتا تھا اور ان کو دیکھ کر اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا کرتا تھا۔ جب وہ شخص مر گیا تو لوگوں نے اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا چاہا، لیکن اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہوا۔ ان لوگوں نے کئی بار کوشش کی، 3-4 مرتبہ کوشش کی کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کیا جائے، لیکن اس کا چہرہ قبلہ کی طرف نہ ہوا۔ غیب سے آواز آئی کہ اس کو کیوں تکلیف دیتے ہو؟ اس نے دنیا میں علماء اور مشائخ سے اپنا چہرہ پھیرا تھا، اس لیے ہم نے اپنی رحمت سے اس کا منہ پھیر دیا ہے، اور قیامت کے دن بالوں کی صورت میں اس کا حشر کریں گے، یعنی کہ جو ایک ریچھ کا حشر ہوتا ہے اس کا بھی حشر وہی کریں گے۔ تو اس متعلق کچھ تمہید بیان کرنا چاہوں گا کہ آج کل تو کچھ مسلمان کہلانے والوں کی عادت ہی پڑ گئی ہے کہ جب تک علماء کرام اور مشائخ اعظام کی غیبت و برائی نہ کر لیں تو اس کو سکون ہی نہیں ملتا، جبکہ حدیث پاک اور سرکار غریب نواز خواجہ پاک کے ارشاد مبارک سے صاف طور پر ظاہر اور ثابت ہے کہ علماء کرام اور مشائخ اعظام کی خدمت و محبت کا صلہ اور بدلہ بخشش و نجات اور رحمت پروردگار ہے، اور ان کی غیبت و برائی سے دنیا میں رحمت و برکت اٹھ جاتی ہے اور بروز قیامت سے اللہ ریچھ یعنی بھالوں کے جیسے شکل ہو جائے گی اور اسی صورت میں اس کا حشر ہوگا۔ چوتھی چیز کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ خانہ کعبہ کا دیکھنا ثواب ہے۔ ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص
خانہ کعبہ کی زیارت کرے گا وہ عبادت میں داخل ہوگا، اور خانہ کعبہ کی زیارت سے 1000 سال کی عبادت اور حج کا ثواب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور اولیاء کا درجہ اسے نصیب ہوگا۔ پانچویں چیز کہ پیر و مرشد کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ پیر و مرشد کی زیارت اور خدمت کرنا ثواب ہے۔ خواجہ غریب نواز نے بیان فرمایا کہ میں نے معرفت المریدین کتاب ہے، اس کے اندر پڑھا ہے کہ جو شخص اپنے پیر کی خدمت خلوص اور محبت سے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مرید کو بغیر حساب جنت میں داخلہ فرمائے گا اور اس کو موتیوں کے ہار والے 1000 محل عطا کرے گا اور 1000 سال کی عبادت کا ثواب اس مرید کو نصیب ہوگا۔ پھر حضور خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ مرید پر لازم ہے کہ جو کچھ پیر و مرشد کی زبان سے ارشادات سنے اس پر پوری کوشش سے عمل کرے اور پیر و مرشد کی خدمت میں جا لائے اور حاضر خدمت رہے اور پیر و مرشد کی خدمت میں جا لانے کے لیے متواتر حاضر ہونے کی کوشش کرتا رہے۔ تو اس کے متعلق خواجہ غریب نواز نے یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ ایک زاہد شخص نے 100 سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ دن کو روزہ رکھتا اور رات بھر کھڑا رہ کر عبادت کرتا، کسی وقت یاد الہی سے غافل نہ رہتا اور جو شخص اس کے پاس آتا اس کو عبادت الہی بجا لانے کی نصیحت بھی کرتا۔ وہ زاہد شخص انتقال کر گیا تو اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا سلوک فرمایا؟ تو اس زاہد شخص نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پوچھا گیا کہ کس عمل کے بدلے بخشش ہوئی؟ تو اس نے جواب دیا کہ میری رات و دن کی عبادت کی وجہ سے نہیں کہ میں پوری رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دوں اور پورے دن روزے میں گزار دوں، اس وجہ سے میری بخشش نہیں ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ تم نے اپنے پیر مرشد کی خدمت میں کسی طرح کی کوتاہی اور کمی نہیں کی، اس لیے ہم نے تجھے بخش دیا۔ حضور خواجہ غریب نواز کا وصال مبارک 6 رجب المرجب 627 ہجری اجمیر شریف کے اندر ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ولی کامل حضور خواجہ غریب نواز سے عشق و وفا اور آپ کے بتلائے ہوئے راستوں پر عمل کرنے کی توفیق سعید عطا فرمائے۔ السلام و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔